بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بادشاہ کے افہام و تفہیم کے بارے میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں نوکری کی طلب کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو کہا، حضور، سیاسی کو عربی میں سیاسی کو افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پہلے ہی سیاست دانوں کی بھرمار تھی، تو اس سے خاص گھوڑوں کی استبل کا انچاس لگا دیا گیا، جو حال ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس میں سب سے مہنگے اور عزیز ترین گھوڑے کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور جنگل سے سائز کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا، گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی اور اس کی پرورش گائے کے ساتھ ہوئی تھی اور گائے کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے۔ مؤثر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ گھوڑا اصلی نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑے منہ میں گھاس لے کر سر اٹھا کر کھاتے ہیں۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج کی دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بھجوا دیا، اور ساتھ ہی میں اس سے ملکہ کے محل میں ملکہ کا خاص تعینات کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے اس موصل سے اپنی بیوی ملکہ کے بارے میں رائے مانگی۔ طور اطوار تو ملکہ جیسے ہے، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے اور اپنی ساس کو بلا بھیجا۔ ساس آئی تو سارا مسئلہ اس کے سامنے رکھا، تو ساس نے کہا کہ آپ کے والد نے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی ہم سے رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی پیدائش کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے آپ کی بادشاہت کے ساتھ قریبی رشتہ بنانے کے لیے کسی کی بیٹی کو لے پالک گود لیا تھا اور بعد میں اس کی پھر آپ سے شادی کروا دی تھی۔ بادشاہ نے فوراً مؤثر کو طلب کیا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام اس کے گھر بھجوا دیے، اور ساتھ ہی میں اس سے اپنے دربار میں متعین کروا دیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اسے بلایا اور اس سے اپنے بارے میں دریافت کیا، تو اس نے کہا، جان کی امان پاؤ۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو اس پر تاؤ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور اس سے دریافت کیا، تو والدہ نے کہا، یہ سچ ہے، ہماری اولاد نہیں تھی، تو ہم نے تمہیں ایک چرواہے سے لے کر پالا تھا۔ بادشاہ نے مؤثر کو بلایا کہ بتا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی کا انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے جواہرات اور موتیوں کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں اور کھانے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اصلو کسی بادشاہ زادے کا نہیں، بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے سچ کہتے ہیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔